سحری کے وقت دہی کھانے سے ایک غلطی انسان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ رمضان میں بہت سے لوگ سحری کرتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں۔ سحری کے وقت دہی کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیجئے۔ اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہیں۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے، اور اس ارشاد سے دودھ کی افادیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قدرت کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے دودھ اور شہد سب سے بہترین اشیاء ہیں۔ شہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اور حکیمہ نے شہد کے بے شمار فائدے لکھے ہیں، جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ نہار منہ شہد چچنے سے بلغم دور ہوتا ہے۔ شہد معدہ صاف کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پانی مکس کر کے پینے کے فوراً بعد نیند آ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ اس میں 10 مردوں کی طاقت ہے اور جلد ہضم ہو کر قیم مقام ہو کر منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے۔ اگر کمر یا جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو نیم گرم دودھ میں شہد مکس کر کے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ میں بہت طاقت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو کہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار اور مفید ہے۔ لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پروبائیوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے فوراً بعد
چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 یا 2 پیالہ دہی کھا لیا اور اس کے فوراً بعد گرم و گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ جان لیجئے اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے اور جان بھی لے سکتی ہے۔ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پورا سال معدے کو طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرم و گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزابیت پائی جاتی ہے اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزابیت ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال نہ کریں یا پھر پھل کھانے کے فوراً بعد دہی کا استعمال نہ کریں۔